سيد الإنس والجان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام علماء کرام، ذی وقار سامعین، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جمعیت اشاعت التوحید و سنہ سرگودھا کے زیر اہتمام آج کی یہ سالانہ سیرت کانفرنس انتہائی پروقار انداز میں رضائے الہی کے حصول کی خاطر انعقاد پذیر ہو رہی ہے. میں ان احباب کو جنہوں نے آج کی اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے محنت اور کوشش کی، دل کی اتھا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو بے فضل ہی تعالی آپ دوستوں کے سامنے پیش کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک مختصر سی تمہید ہے. اگر میرے آپ دوستوں اور بھائیوں نے میری اس تمہید کو سمجھ لیا تو آگے بات سمجھنا آپ سب دوستوں کے لیے آسان ہو جائے گا. مالک کائنات نے اس دنیا میں جتنی بھی نعمتیں پیدا کی ہیں، اگر تمام اس دنیا کی نعمتیں ایک طرف جمع کر دی جائیں، جنت کی ایک نعمت کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. دنیا کی یہ نظر آنے والی نعمتیں فانی ہیں، لیکن جنت کی نعمتیں باقی ہیں. اب اس بات کے بعد کہ دنیا کی ساری نعمتیں مل کر جنت کی ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی،
جنت کی تمام نعمتیں جمع کر دی جائیں، دو جنت کے اندر نعمتیں ایسی ہیں کہ جنت کی ساری نعمتیں مل کر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب ذہن کے اندر یہ تجسس پیدا ہوتا ہے کہ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں کہ جنت کی ساری نعمتیں مل کر جن کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ اب سب سے پہلے میں آپ احباب کے سامنے جنت کی نعمتوں کی تھوڑی سی جھلک پیش کرتا ہوں، اور جنت کی نعمتوں کی جھلک پیش کرنے کے بعد ان دو نعمتوں کا تذکرہ کرنا ہے کہ جنت کی سارے نعمتیں مل کر جن کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پہلے جنت کی نعمتوں کی ایک جھلک سنیے، پھر ان دو نعمتوں کا تذکرہ۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ خوشخبری سنا دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا عقیدہ درست کر لیا، ایمان و یقین بنانے کے بعد نمبر 2 وعملوا الصالحات، عمل بھی نیک کرتے رہے۔ عمل صالح کی 2 شرطیں ہوا کرتی ہیں، نمبر 1 اللہ کی رضا ہو اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہو۔ بھائی یہاں ایک چھوٹی سی بات، اللہ اکبر، میں نے نماز شروع کر دی ہے، آپ بھائیوں نے میری اصلاح کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ نماز ٹھیک ہے؟ محبت کے ساتھ، بخل نہ کیجیے گا میرے بھائیوں، یہ نماز ٹھیک ہے؟ میں رکوع میں چلا گیا، اللہ اکبر، اللہم بارک علی محمد وعلی، یہ نماز ٹھیک ہے؟ آپ دوست کہیں گے نا مولانا سیم، نہیں، میں صحیح اصلی درود شریف درود ابراہیمی پڑھ رہا ہوں، آپ دوست مجھے اجازت نہیں دے رہے۔ آپ نے کہنا یہ ہے درود ابراہیمی کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن وہاں پڑھنا ہے جہاں آمنہ کے لال نے پڑھوایا، اپنی طرف سے دین بنانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ عمل صالح تب بنتا ہے اللہ کی رضا ہو اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہو۔ ایمان و یقین بھی بن گیا، اللہ کی رضا بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ بھی ہے۔ ایسے لوگوں کو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دو۔ اللہ کس بات کی؟ فرمایا لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جن کے درختوں کے نیچے، نمبر 2 محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، یہ میرے سامنے 26واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورت محمد، یہ میں نے 26واں پارہ سورت محمد کھولی ہوئی ہے اور آیت کا نمبر ہے 15۔ اللہ فرماتا ہے مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء
غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ۔ آیت نمبر 15 سورہ محمد 26واں پارہ۔ اس جنت کا حال، اس جنت کی مثال جس کا وعدہ دیے جا رہے ہیں شرک سے بچنے والے لوگ۔ اللہ جنت کی حالت کیا ہے؟ فرمایا 4 قسم کی نہریں اس میں جاری ہوں گی۔ نمبر 1 فیہا انہار من ماء غیر آسن، پانی کی نہریں بہ رہی ہوں گی، اور پانی بھی ایسا جس کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوگا، سیکا بھی تبدیل نہیں ہوگا، خوشبو بھی تبدیل نہیں ہوگی۔ دنیا کا پانی گرد و غبار پڑ جائے، مٹی چلی جائے، پانی کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، سیکا بھی بدل جاتا ہے، سمیل پھیل جاتی ہے۔ جنت کے اندر پانی کی نہریں جاری ہیں، رنگ بھی، ذائقہ بھی، خوشبو بھی تبدیل نہیں ہو رہی ہے۔ اور نمبر 2 وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، جنت میں بے شمار نہریں دودھ کی بہ رہی ہیں، اور دودھ بھی کیسا جس کا ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہم دودھ رکھتے ہیں فریج کے اندر، ریفریجریٹر کے اندر، دودھ محفوظ تو بڑا رہتا ہے لیکن تازے دودھ والا ذائقہ نہیں رہتا۔ اللہ تیری قدرت میں قربان جاؤں، دودھ کی نہریں جاری ہیں لیکن ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہو رہا۔ پروردگار تیری قدرت، ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ جو اللہ دنیا کے اندر جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی نہریں چلا سکتا ہے، وہ جنت کے اندر بغیر جانوروں کے دودھ کی نہریں بھی بہا سکتا ہے۔ نمبر 3 وانہار من خمر لذۃ للشاربین، شراب طہور کی نہریں بہ رہی ہیں، پینے والوں کو بڑا مزہ دینے والی ہے۔ جتنا زیادہ بندہ پیتا جائے گا اتنا زیادہ بندے کا دل پاک اور صاف ہوتا جائے گا۔ نمبر 4 وانہار من عسل مصفی، بغیر مشینوں کے اللہ کی قدرت سے صاف کیے ہوئے شہد کی بھی نہریں بہ رہی ہوں گی۔ 4 باتیں، پانی کی نہریں، دودھ کی نہریں، شراب طہور کی نہریں، شہد کی نہریں بہ رہی ہیں۔ ایسے باغات کی خوشخبری سنا دو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن باغات کے نیچے، نمبر 2 محلات کے نیچے یہ 4 قسم کی نہریں بہ رہی ہوں گی۔ آگے بڑا قرآن کا عجیب انداز، اللہ فرماتے ہیں کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل۔ یہ ٹرے ہے، میوے رکھ کر، فروٹ رکھ کر، جب جنتیوں کے سامنے فرشتوں نے پیش کیا کہ آپ کے لیے فروٹ ہے، یہ میوے، جنتی کہیں گی ہم نہیں کھاتے، آپ کے لیے ہے یہ آم، یہ انار، یہ باقی ہم نہیں کھاتے، واپس لے جاؤ۔ کمال کرتے ہو، فرشتے کہیں گے کیوں نہیں کھاتے؟ جنتی جواب دیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، ایک مطلب ہم یہ میوے کیسے کھائیں؟ اسی قسم کے میوے ہم دنیا میں بھی کھاتے رہے ہیں۔ آم کی شکل وہی ہے، انار کی شکل وہی ہے، مالٹے کی شکل بھی وہی ہے۔ فرشتے کہیں گے نہیں نہیں، اتو بہ متشابہا، کھا کر تو دیکھو، دنیا کے میووں کا ذائقہ اور تھا، جنت کے میووں کا مزہ اور ہے۔ نہیں، ہم نہیں کھاتے۔ کیوں نہیں کھاتے؟ ھذا الذی رزقنا من قبل۔ دوسرا انداز سنانے لگا ہوں دوستوں کو،
भाई इसी किस्म के मेवे तो हम दुनिया में भी खाते रहे हैं, डिजाइन वही क्यों है? डिजाइन कोई और होता फिर तो हम चलो अनार खा लेते हैं। आम का डिजाइन भी दुनिया वाला है, माल्टे का डिजाइन भी दुनिया वाला है। फरिश्ते कहेंगे उतू बिही मुतशाबिहा, अल्लाह के मेहमानों खाओ तो सही, अगर नमूना तुम्हारा देखा हुआ न होता तुम्हें खाने का तरीका कोई ना आता। नमूना वो ता है जो खावण दी डाता तो अखवावे। चलो हम एक दफा खाते हैं, एक दफा खा लिया, अनार खा लिए मसलन, थोड़ी देर बाद फरिश्तों ने फिर अनार सामने रख दी। भाई अभी तो हमने खाए हैं, हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल। फरिश्ते कहेंगे दोबारा खाओ, दोबारा इसलिए खाओ, भाई अभी तो हमने खाए हैं। फरिश्ते कहेंगे जितनी दफा खाते जाओगे उतनी दफा अल्लाह ज़ायका तब्दील करता जाएगा। अल्लाह बस फरमाया नहीं नहीं, वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम वहुम फीहा खालिदून। जिस्मानी लिहाज से, रूहानी लिहाज से पाक बीवियां होंगी उन जन्नतियों के लिए है, और उनको निकालना भी किसी ने नहीं, हमेशा हमेशा वहां रहेंगे। और अंदाज ये मेरे सामने आखिरी पारा है और रब्बुल आलमीन की लारैब किताब, अल्लाह तेरे समझाने के अंदाज पे कुर्बान जाऊं। ये सूरतुल गाशिया मैंने खोली हुई है, आखिरी पारा मेरे सामने है, आयत का नंबर है 13। फीहा सुरुरुम मरफूआ। एक इशारा करता हूं बस, जन्नती बंदे की कद, फॉर एग्जाम्पल मिसाल दे रहा हूं, जन्नती बंदे की कद 6 फुट है। जिस तख्त पर इसने बैठना है वो 40 फुट ऊंचा बड़ा हुआ है, ऊंचा। अल्लाह फरमाते हैं फीहा सुरुरुम मरफूआ, जन्नत में तख्त होंगे जन्नतियों के बैठने के लिए, लेकिन ऊंचे होंगे इनकी कद्दों से भी ऊंचे। मुखालफों ने ताली बजा दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाने वाले इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों का निशाना बनाने वाले, उन्होंने मजाक करना शुरू कर दिया। ये कैसे मुमकिन है? जन्नती की कद 6 फुट है और तख्त पड़ा हुआ है 40 फुट ऊंचा, जन्नती तख्त पे कैसे बैठेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा मुखालिफीन मजाक करने लगे और रब्बुल आलमीन ने फरमाया मेरे हबीब इनकी बात का जवाब आपने नहीं देना, मैं खुद जवाब नादिल कर रहा हूं। ये मेरे सामने वही सूरतुल गाशिया, आखिरी पारा, रब्बुल आलमीन की लारैब किताब, आयत नंबर 17। फरमाया फला यंजुरून इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त, अगर नमूना देखना हो दुनिया में ऊंट को देख लो। लगो कैसे? मालिक की कद ऊंट से कम है। मालिक 6 फुट कद है मिसाल के तौर पर, और ऊंट की कद 12 फुट है, मिसाल देने लगा हूं। मालिक इशारा करता है, ऊंट नीचे हो जाता है, मालिक सवार हो जाता है। अल्लाह फरमाते ये नमूना है दुनिया वालों, जन्नती की जब मर्जी आएगी इस तख्त पर मैं बैठूं, इशारा करेगा तख्त नीचे आ जाएगा, जल्दी बैठ जाएगा। जन्नत की नेमतें क्या ही बात। ये मेरे सामने 24वां पारा और सूरत का नाम सूरत हामीम सजदा। नमूना अर्ज करने लगा हूं, ये आयत नंबर 31 मैंने खोली हुई है, सूरत हामीम सजदा 24वां पारा। दुनिया के अंदर
مرضی مہمان کی نہیں چلتی، مرضی میزبان کی چلتی ہے۔ مہمان تو پابند ہے، جیسے میزبان کہے جو چاہے کھلا دے، یہاں چاہے بٹھا دے، جو چاہے پینے کے لیے پیش کر دے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب میرے مہمان جنت میں پہنچیں گے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اے میرے مہمانوں، میں اللہ نے دنیا والے قانون سارے تبدیل کر دیے ہیں۔ دنیا میں مردی مہمان کی نہیں چلتی، مردی میزبان کی چلتی ہے۔ آج میں اللہ میزبان ہوں، تم میرے مہمان ہو، تمہاری مرضی آگے چلے گی، میں اردا کی مرضی پیچھے چلے گی۔ جنت جنت ہے۔ ایک بات، دل کے اندر جو خواہش کرو گے وہ بھی پوری ہوگی، اور جو زبان سے مانگو گے وہ کچھ بھی حاضر کیا جائے گا۔ اللہ کریم یہ بھکاری سمجھ کر دے گا، فقیر سمجھ کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں، یہ ان نعمتوں سے میں مالا مال کروں گا، لیکن نزلا من غفور الرحیم، بھکاری سمجھ کر نہیں دوں گا، فقیر سمجھ کر نہیں دوں گا، اپنا مہمان سمجھ کر مالا مال کر دوں گا۔ بڑے حوالے ہیں قرآن پاک کے، بطور نمونہ میں نے ایک دو انداز سنایا۔ جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف، لیکن دو نعمتیں ایسی ہیں جس طرح دنیا کی ساری نعمتیں مل کر جنت کی نعمتوں کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اسی طرح جنت کی ساری نعمتیں مل کر دو نعمتوں کی شان کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب یہ تذکرہ شروع کرنے لگا ہوں، وہ میرے کلمات بطور تمہید تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل، صحابہ کرام کی جماعت حاضر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پریشان ہوں، خیر تو ہے آپ بھی جنت پہنچ گئے، ہم بھی جنت میں پہنچ گئے، نعمتیں جنت کی ساری مل گئیں، مہمان اللہ کے بنے ہوئے ہیں، نعمتوں سے اللہ نے مالا مال کر دیا ہے، مقامات بڑے اونچے اللہ نے عطا فرما دیے ہیں، لیکن پریشانی یہ ہے کہ جنت میں آپ کا دیدار کیسے ہوگا؟ کیوں؟ ہمارا مقام تو آپ سے کم ہوگا، اور آپ کا جنت میں مقام سب سے زیادہ بلند ہوگا۔ آپ سے ملاقات کیسے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیسے ہوگا؟ سرگودا کے بھائیوں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعمتیں ساری جنت کی مل گئیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ و ایمان یہ ہے صحابہ سارے جنتی، صحابہ سارے، کہنے میں بخل نہ کیجئے میرے بھائیوں، صحابہ سارے اللہ اللہ، بلکہ اجازت دیجئے تو یہ بھی جملہ کر دوں، ہم تو جنت کو ڈھونڈتے ہیں، عالم، پیر، امیر، فقیر، دنیا دار، ایماندار، ہم سارے جنت کی تلاش میں ہیں، اور بہشت برین اور جنت حضرت بلال کی تلاش میں ہے۔ اللہ اللہ،
ہم جنت چاہتے ہیں اور جنت صحابہ کرام کی طلبگار ہے. کب صحابہ کرام تشریف لائیں گے؟ حضرت صوبان جنت میں نعمتوں سے مالا مال ہیں، لیکن پھر بھی دل کے اندر پریشانی یہ ہے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیسے ہوگا؟ مجھے کہنے دیجئے، جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف، سارے باغات ایک طرف، عالی شان نعمتیں ایک طرف، سارے چشمے ایک طرف، اعلیٰ قسم کے کھانے مشروبات ماکولات ملبوسات ایک طرف، لیکن جنت کی ساری نعمتیں مل کر آمنہ کے لال کے دیدار والی نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پریشان ہوں اللہ کے محبوب، آپ کا دیدار کیسے ہوگا؟ جنت مل گئی ہے، نعمتوں سے مالا مال ہو چکے ہیں، پھر بھی دل کے اندر خواہش باقی ہے آمنہ کے لال کا دیدار کیسے ہوگا؟ تمنا وہ تمنا ہے جسے پانے کی خواہش ہو، جو مر کر بھی نہ ہو پوری اسے ارمان کہتے ہیں. میں بات روکنے لگا ہوں، مولانا بندیالوی صاحب کا ماحول اور ایک جملہ میں آج اس کا. حضرت صوبان پریشان ہے آپ کا دیدار کیسے ہوگا، اور میرا دعویٰ یہ ہے رب العالمین کے قرآن پاک کا ایک معمولی سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ میرا اللہ صحابہ کی پریشانی برداشت نہیں کرتا تھا. میں دورہ تفسیر میں اس عنوان پر بڑے حوالے دوستوں کو جمع کرایا کرتا ہوں، ایک دو اشارے کرتا ہوں، تفصیل نہ. صحابہ کرام پریشان ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیقہ بنت صدیق مریم اسلام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ کی گود میں سر مبارک رکھ کر آرام کر رہے ہیں. باہر صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. نماز کا وقت قضا ہونے کا خطرہ ہو گیا، ہار نہیں مل رہا، پانی بھی نہیں ہے، وضو کیسے کریں گے؟ سارے صحابہ پریشان ہو کر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. حضرت عائشہ کے ہار والا مسئلہ ہے، پانی مل نہیں رہا، نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں تشریف لائے، ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ کے پہلو میں چبھونا شروع کر دی ہے، ناراض ہونے لگ گئی ہے. ہر وقت تیرے یہی مسئلے ہوتے ہیں ہار والے ہیں، پہلے بھی کیا بنا تھا، تہمت لگ گئی تھی، اتنی پریشانی اٹھانی پڑی، اب پھر ہار والا مسئلہ ہے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں میں نے حرکت نہیں کی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں فرق نہ آ جائے. آمنہ کے لال جاگ پڑے، خیر تو ہے کیوں صدیق اکبر اپنی بیٹی پہ ناراض ہو رہے ہو؟ اللہ کے محبوب باہر سارے ساتھی پریشان ہیں، پانی نہیں مل رہا، وضو کرنا ہے، نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے. اللہ صحابہ کی پریشانی برداشت نہیں کرتا تھا. اشارہ صرف صحابہ پریشان ہوئے اور رب العالمین نے فرمایا یہ میرے سامنے چھٹا پارہ کھلا ہوا ہے، سورت کا نام سورت المائدہ ہے اور آیت کا نمبر ہے 6. اللہ کریم فرماتے ہیں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. آیت نمبر 6 سورت المائدہ چھٹا پارہ. میرے محبوب کے ساتھیوں پریشان نہ ہو، وہ پانی نہیں مل رہا، مٹی پہ ہاتھ مار کر تیمم کرنا تمہارا کام ہے اور تمہیں پاک کرنے کے فیصلے کرنا میں اللہ کا کام ہے. ایک تحفہ اور دے دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان کنت الممت بذنب فاستغفر اللہ، رواہ البخاری. صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی اگر واقعی کمی بیشی تجھ سے ہو بھی گئی ہے، پراپیگنڈا ہو رہا ہے مدینہ طیبہ میں تیرے خلاف،
اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ مہربان ہے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں یہ جملہ سن کر میں اتنی پریشان ہوئی کہ مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھی بھول گیا۔ میں نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آج وہ بات کروں گی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کی تھی۔ یہ میرے سامنے 13واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورت یوسف۔ انما اشکو بثی وحزنی اللہ، آیت نمبر 86 سورت یوسف 13واں پارہ۔ میں تو اپنا درد دل اللہ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، فرما کے میں اندر چلی گئی سجدہ ریز ہو کر رب العالمین کے سامنے میں نے عاجزی شروع کر دی۔ اللہ تو میری گواہی نہ دے، تو میری صفائی نہ دے، اور زمین میں میری صفائی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ بس حضرت عائشہ صدیقہ پریشان ہوئی، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ ایک جملہ یہ میرے سامنے 18واں پارہ، سر پہ آنے والی حضرت عائشہ بھی پاک ہے۔ بڑی مثالیں ہیں جی۔ اللہ صحابہ کی پریشانی برداشت نہیں کرتا تھا، حضرت صوبان پریشان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے محبوب کیسے جنت میں آپ کا دیدار ہوگا، کیسے ملاقات ہوگی؟ حضرت صوبان پریشان ہو کے حاضر ہوئے، مالک کائنات نے قرآن کا یہ مقام نازل کر دیا، یہ میرے سامنے ہے اور رب العالمین کی لاریب کتاب، اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں۔ سورت کا نام سورت النساء ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ منزل میری بہت قریب آ گئی دوستو۔ یہ آیت نمبر 70 سورۃ النساء 5واں۔ کیوں پریشان ہو حضرت صوبان کہ آپ سے ملاقات کیسے ہوگی جنت میں؟ آپ کا مکان سب سے بلند، آپ کا مرتبہ سب سے اونچا، ہم نیچے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ پریشان نہ ہو، اللہ کی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا تیرا کام ہے، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھا کر دینا میں اللہ کا کام ہے۔ صرف ایک آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، 1.25 لاکھ انبیاء کرام، کم و بیش اللہ تعداد بہتر جانتا ہے۔ میرے طلبہ بھائی غور کریں، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء کرام علیہم السلام، صدیقین، شہداء، اولیاء کرام۔ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا تیرا کام ہے، اور ان کے اوپر والے درجوں میں لے جا کر دیدار کروانا میں اللہ کا کام ہے۔ ایک انداز یہ تھا، جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف، میں بطور خلاصہ ایک جملہ کر کے حدیث پاک کا حوالہ پیش کرنا چاہوں گا۔ جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف، لیکن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار اور ملاقات والی نعمت کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اب تو حضرت صوبان پریشان تھے۔ اگلی بات، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی
کان معی فی الجنہ۔ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ حدیث شریف بھی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جس بندے نے میری سنت سے پیار رکھا اس نے میرے ساتھ پیار رکھا، اور جس نے میرے ساتھ پیار رکھا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی ہیں، چہرے کے اوپر صرف 3 بال ہیں، قدرتی طور پر باقی منہ اور چہرہ بالوں سے خالی تھا۔ کسی بندے نے کہا ان 3 بالوں کا کیا مطلب؟ جی کیا کہہ رہے ہو؟ کہ ان 3 بالوں کا کیا فائدہ؟ باقی سارا منہ بالوں سے قدرتی طور پہ خالی ہے، یہ 3 بال ان کو کھیڑ دو، ختم کر دو چہرے سے۔ صحابی تڑپ اٹھے، کہنے لگے اے بات کرنے والے تجھے کیا پتا داڑھی کو دھونا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، داڑھی کو تیل لگانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، داڑھی کو کنگھی دینا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دھونا 1، تیل لگانا 2، کنگھی کرنا 3۔ یہ جو اللہ نے 3 بال میرے منہ پہ پیدا کیے ہیں، ان 3 بالوں کو میں دھو بھی لیتا ہوں، نمبر 2 تیل بھی لگا لیتا ہوں، نمبر 3 کنگھی بھی کر لیتا ہوں۔ ان 3 بالوں کے ذریعے میں نے آمنہ کے لال کی 3 سنتوں پہ عمل کیا ہوا ہے۔ آج ہماری حالت کیا بن گئی؟ علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں بڑی مشہور بات، دسترخوان بچھا ہوا ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے ہیں، سامنے غیر مسلم ہیں، حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے ہیں، غلام پیچھے کھڑا ہے، نوکر، روٹی کھاتے کھاتے ایک لقمہ ہاتھ سے چھوٹ کر دسترخوان پر گر پڑا۔ کفار دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے سردار فارس کے۔ حضرت حذیفہ نے لقمہ اٹھایا، صاف کیا اور منہ کے قریب لے جانے لگے ہیں، کھانے کا ارادہ تھا، پیچھے غلام کھڑا تھا۔ کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے؟ اس نے کان میں ایسا سکھا، کیا کرنے لگے ہو؟ یہ سامنے جو غیر مسلم بیٹھے ہیں یہ کیا سمجھیں گے مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی ہے، گرے ہوئے لقمے بھی اٹھا کے کھا لیتے ہیں، چھوڑ دیجئے، عزت اور بے عزتی کا مسئلہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگے اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، اے میرے غلام تو کہتے گرا ہوا لقمہ اٹھا کر مت کھائیے، عزت اور بے عزتی کا مسئلہ ہے۔ جملہ سنیے، سبحان اللہ کہنا، اب آپ بخل نہ کرنا، سبحان اللہ کہنے میں ایمان تازہ ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت حذیفہ نے کہا تجھے عزت کی لگی ہوئی ہے اور میں حذیفہ کو آمنہ کے لال کی سنت کی لگی ہوئی ہے۔ یہ جو سامنے بیوقوف بیٹھے ہیں، میں ان غیر مسلم بیوقوفوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کیسے چھوڑ دوں؟ اب خیال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا جنت میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ تو قرآن پاک کا انداز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ، آمنہ کے لال کی سنت سے محبت رکھنے والا آپ سے پیار رکھ رہا ہے، آپ سے پیار رکھنے والا کان معی فی الجنہ،
جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے حضرت فاروق اعظم کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیبیہ کا مقام ہے، میں گناہ گار ہوں، کئی دفعہ اللہ نے مقام دکھایا، دوست لے گئے، مولانا یہ وہ مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام سے بیعت لی تھی۔ میں یہاں ایک چھوٹا سا جملہ درمیان میں ایک عرض کرتا جاؤں بیعت کے حوالے سے، بات میں نے کرنی ہے، انصاف میرے سرگودا کے بھائیوں نے کرنا ہے۔ یہ سامنے پردہ لگا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز یہ تھا، مردوں سے بیعت لیتے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت لیا کرتے تھے، عورتوں سے بیعت لینے کا انداز یہ تھا، آپ پردہ لگوا دیتے تھے، عورتیں پردے کے دوسری طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردے کی اس طرف۔ میرے بھائیوں دل حاضر رکھنا، آمنہ گلال عورتوں کے سامنے پردہ کیوں لگواتے تھے؟ تاکہ عورتیں مجھے نہ دیکھیں، میں عورتوں کو نہ دیکھوں۔ پھر دہرانے لگا ہوں، یہ پردہ عورتیں مجھے نہ دیکھیں، میں عورتوں کو نہ دیکھوں۔ جھگڑا کیا ہے؟ پردہ سامنے آ جائے، زندہ پیغمبر، کچھ کہنا چاہتا ہوں، پردہ سامنے آ جائے، سرگودا میں گھومیے، علماء کرام سے پوچھئے، دست بستہ ہو کر ایسے بات ہے کہ نہیں؟ پردہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں لگوایا؟ عورتیں مجھے نہ دیکھیں، میرے بھائی میں زندگی کی بات کر رہا ہوں، زندہ پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر، پردہ سامنے آ جائے، زندہ پیغمبر دیکھ سکتا؟ میں نے کوئی جھگڑے والی بات تو نہیں، مزاج ہی نہیں ہمارا، عورتیں بیٹھے، سوچنا آپ نے ہے، عاقل نو ایک نکتہ کافی تے لوڑ نہیں دفتر دی، تے بے عقلاں تے اثر نہ کر دی پند نبی سرور دی۔ بیعت کے حوالے سے درمیان میں چھوٹا سا جملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوایا، ہاتھ مبارک اس میں ڈبو دیا، فرمایا پانی کا پیالہ عورتوں میں بھیج دو، ان کو وہ پانی کے پیالے کے اندر ہاتھ ڈالتی جائیں۔ بیعت میں آمنہ گلال صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی ہے۔ اور نمبر 2، آپ چادر مبارک کا کونا پکڑ لیا کرتے تھے، چادر اپنی لمبی کر کے عورتوں میں بھیج دیا کرتے تھے، فرماتے تھے جو عورت میری چادر کو پکڑتی جائے گی بیعت میرے ساتھ ہوتی جائے گی۔ پردہ لگا ہوا ہے، چادر آپ نے بھیجی، پانی کا پیالہ بھیجا، ایک عورت کا نام ہے حضرت اسماء انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ، پردے کے پیچھے سے بول پڑی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پردے کے نیچے سے میں ہاتھ باہر نکالتی ہوں، صافنی، الفاظ سنیے، عورت نے کہا حضرت اسماء نے صافنی، یہ پردے کے نیچے سے میں ہاتھ باہر، منہ نہ جسم نہ، ہاتھ باہر نکالتی ہوں، صافنی، جس طرح مردوں کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت لیا کرتے ہیں، میرے بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لے لیں تب میری تسلی ہوگی۔ سرگودا کے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیعت کرنی ہے چادر کو پکڑ لے، بیعت کرنی ہے پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈال دے، پردے کے باہر سے ہاتھ نہ نکالنا۔ میں آمنہ کے لال نے آج تک کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ کبھی نہیں لگایا، اور جس کے سامنے بے پرد غیر محرم عورتیں بیٹھی ہیں، حضرت کی خدمت ہو رہی ہے،
یہ کیسے اللہ کا ولی بن گیا؟ سریکی کا جملہ، پیر دی صورت سیرت ڈٹھیاں آوے رب رسول نہ یادے، اس پیر انہی کو بہروپا سمجھے اون دی نیت وچ فسادے، جے شک ہووی چا گھر ٹکاویں کرے عرض فقیر دی یادے، بس کم تر جھوٹیاں پیراں نے کیتے وستے گھر بربادے۔ حدیبیہ کا مقام جہاں آپ نے بیعت لی تھی، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو بلایا، جی حاضر حکم، آپ نے فرمایا تم جاؤ اور مکہ والوں سے بات چیت کرو، ہم لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے ہیں میں ذرا جلالی مزاج کا بندہ ہوں، ایسا نہ ہو میں جاؤں مکہ مکرمہ کے اندر بات چیت کروں اور مکہ والوں نے کوئی سخت بات کہہ دی، خلاف مزاج بات کہہ دی، ہو سکتا ہے معاملہ الٹ نہ ہو جائے، میں طیش میں نہ آ جاؤں۔ میرا مشورہ یہ ہے حضرت عثمان کو بھیجنا چاہیے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، کیوں؟ حضرت عثمان کے بڑے احسان ہیں مکہ والوں پر، حضرت عثمان کو بلاؤ۔ ہماری سریکی کا ایک محاورہ ہے، منہ کھاوے تے اکھ شرماوے، منہ کھاوے تے اکھ شرماوے، بندہ جس کے احسان کے نیچے آ جائے تو حیا آتی ہے بات ٹالتے ہوئے۔ حضرت عثمان کو بلایا، تیار کیا، حضرت عثمان روانہ ہو گئے، مکہ مکرمہ میں داخل ہونے لگے۔ چچا سعد بھائی عبان سے ملاقات ہوگی، ایک منٹ بھائی جان ٹھہر جا، آپ کیسے آ رہے ہیں؟ فرمایا سفیر بن کر آ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ عبان کہنے لگا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا چچا زاد بھائی تو نے تو ساری برادری کی ناک کٹوا دی۔ بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ عبان نے کہا ساری برادری کی عزت مٹی میں ملا دی، مکہ والے دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ بات کیا ہے بھائی، کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ عبان کہنے لگا ہم بڑی قوم اور قبیلے کے لوگ ہیں، اعلیٰ نسب کے مالک ہیں، اور ہم اپنا چادر والا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھا کرتے ہیں، تو نے اوپر کیوں رکھا ہوا ہے؟ جلدی کر اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے کر، ساری برادری کی عزت کا مسئلہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا جواب یہ تھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو کہتے برادری کی ناک کٹ جائے گی، اور میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دل کا جذبہ یہ ہے اگر میں اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے کر لوں آمنہ کے لال کی سنت کٹ جائے گی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں یہ کام کروں۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ تو یہ 12 ربیع الاول کا جلوس یہ کس کی سنت ہے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اکٹھے ہونا ہے تو سنت سے محبت۔ کمال 2.5 سال۔ اچھا ایک پہلے آپ سے وسلم کی بات میں صرف یاد دہانی کے لیے بات کر رہا ہوں، آپ سنتے رہتے علماء کرام سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی نبوی زندگی 13 سال، مدینہ طیبہ کی نبوی زندگی 10 سال، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے 2.5 سال، حضرت فاروق اعظم کے 10.5 سال، حضرت عثمان کے 12 سال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4.5 سال، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے 6 ماہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت 20 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین نے، سارے کے سارے صحابہ کرام نے یہ 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں نکالا، یہ کس کی سنت ہے؟ آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں،
ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ محبت سے آپ جواب دیں، میں حوالہ کھولوں۔ امام الانبیاء، بخل نہ کیجیے گا میرے بھائیوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو دین امت کو سپرد کر کے گئے ہیں، وہ دین ادھورا تھا کہ پورا تھا؟ محبت کے ساتھ دین، یہ میرے سامنے چھٹا پارا اور سورت کا نام سورت المائدہ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ حوالہ آیت نمبر 3 سورت المائدہ چھٹا پارہ، اشارہ۔ اب آپ دیکھنا، تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرفات کے میدان میں جمع ہیں۔ آپ نے 6 سوال صحابہ کرام سے پوچھے۔ پہلا سوال، میرے ساتھیوں رضاکاروں جانشینوں، جی ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ یہ اللہ کی حبیب ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ نامی کا دن ہے، حج کا مہینہ ہے، عرفات کا میدان ہے۔ میرے ساتھیوں آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام نے ایک دوسرے کی طرف تعجب بھری نظروں سے دیکھا اور کہنے لگے اللہ ورسولہ عالم، اللہ کو اچھی طرح پتہ ہے کون سا دن ہے، اللہ کے حبیب آپ بھی اچھی طرح جان دیں آج کون سا دن ہے۔ دن نامی کا تھا پر صحابہ کرام نے نام نہیں لیا۔ آپ نے دوسرا سوال کیا، فرمانے لگے ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ حج کا مہینہ ہے، نامی کا دن ہے۔ اللہ کے محبوب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ نے جب پوچھا کون سا مہینہ ہے، صحابہ کرام بیک زبان ہو کے بول اٹھے اللہ ورسولہ عالم، اللہ کو اچھی طرح معلوم ہے، اللہ کے محبوب آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کون سا مہینہ ہے۔ صحابہ نے دن کا نام بھی نہیں لیا، مہینے کا نام بھی نہیں لیا، آپ نے ایسے اشارہ کیا، ایسے ایو بلد ھذا، میرے ساتھیوں یہ کون سا شہر ہے؟ سرگودا کے دوستوں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں، ایسے اشارہ کیا، یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کرام نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جملہ سنیں دوستو، مکہ کوئی بھولن دی جائی، مکہ بھی کوئی بھولنے کی جگہ تھی۔ ہائے، کمتر نے کہا لہو مکے دے بازاراں دے وچ چلدا ریا کہندا، لہو مکے دے بازاراں دے وچ چلدا ریا کہندا، اتے بکھدے انگاراں تے بدن جلدا ریا کہندا، کیڑا صدمہ بنا سئی تے جو نہیں چاہیا صحابہ نے خدا دے دین نو دنیا تے چمکایا، صحابہ نے لکھاں بھولیاں تے بھٹکاں نو لایا، صحابہ نے بھلا مکہ بھی کوئی بھولنے کی جگہ تھی۔ آپ اشارہ مکہ مکرمہ کی طرف کر رہے ہیں، صحابہ نے مکہ مکرمہ کا نام نہیں لیا، سارے کہنے لگے اللہ ورسولہ عالم، ہمیں کوئی پتہ نہیں، لکے محبوب آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اللہ بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ میں بات روک رہا ہوں، اب آپ خیال، ایک صحابی سبق پڑھا رہے تھے، بڑی مدت بعد شاگرد سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، استاد محترم جی بیٹا کیا بات ہے؟ شاگرد نے ہاتھ جوڑ دیے، ایک بات پوچھنی ہے، ناراض نہ ہونا۔ جی پوچھو۔ جو عرفات کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سوال کیے تھے، کون سا آج دن ہے، مہینہ کون سا ہے، شہر کون سا ہے، تو آپ کو معلوم نہیں تھا
صحابی کہنے لگے نہیں نہیں، ہمیں معلوم تو تھا نامی کا دن ہے، حج کا مہینہ ہے، مکہ مکرمہ ہے۔ شاگرد نے کہا آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ صحابی تڑپ کے کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 سوالوں کا جواب ہمیں معلوم تھا، لیکن ہم نے نامی کا نام نہیں لیا، حج والے مہینے کا نام نہیں لیا، مکہ معظمہ کا نام نہیں لیا، کیونکہ ہم تمام صحابہ کرام کا یقین یہ تھا اگر آپ فرما دیں آج نامی کا دن نہیں ہے، 12ویں کا دن ہے، آپ فرما دیں یہ حج کا مہینہ نہیں ہے، محرم کا مہینہ ہے، آپ فرما دیں یہ مکہ مکرمہ نہیں ہے، مدینہ طیبہ ہے، تو ہمارا ایمان و یقین یہ تھا ہم سارے غلط ہو سکتے ہیں، آمنہ کے لال کی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ چوتھا سوال، 5واں چھٹا 3 کٹھے۔ آپ نے فرمایا چاہیے بتاؤ الا هل بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ساتھیو یہ بتاؤ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پورا پہنچایا ہے کہ نہیں؟ میں نے امانت تمہارے سپرد کر دی ہے کہ نہیں؟ میں نے امت کی خیر خواہی کی ہے کہ نہیں کی؟ سارے 1.25 لاکھ صحابہ بیک زبان ہو کے بولے انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کا پیغام پورا پہنچایا، امانت بھی ہمارے سپرد کر دی ہے، امت کی خیر خواہی بھی پوری کر دی ہے۔ آپ نے شہادت والی انگلی مبارک اٹھائی، اوپر دیکھا اور کہنے لگے اللہم اشہد، اللہ فرش والوں کی گواہی ہو گئی ہے، عرش والا تیری گواہی کا انتظار ہے۔ آئی آیت، آئی آیت، اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تحفہ دینے لگا ہوں، تحفہ قبول کیجئے گا میرے دوستو۔ یہ آپ صلی اللہ آیت نازل ہوئی نا الیوم اکملت لکم، عرفات کے میدان میں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا آخری سال تھا، آخری سال۔ 3 ماہ بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، زندگی مبارک کا سال آخری۔ نمبر 2 حج والا مہینہ تھا، سال کا مہینہ بھی آخری۔ اور نمبر 3 جمعے کا دن تھا، ہفتے کا دن بھی آخری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، صحابہ کرام سے یہ سوالات کیے، دن ڈھلنے والا تھا، اس سے کچھ دیر پہلے آمنہ کے لال نے یہ سوال کیے۔ اب آپ خیال، زندگی مبارک کا سال بھی آخری، نمبر 2 سال کا مہینہ بھی آخری، نمبر 3 ہفتے کا دن بھی آخری۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات فرما رہے تھے، دن کا وقت بھی آخری اور نازل ہونے والی آیت بھی آخری۔ اور بات پھر ذرا ریپیٹ کرنے لگا ہوں، زندگی مبارک کا سال آخری 1، سال کا مہینہ آخری 2، ہفتے کا دن آخری 3، دن کا وقت آخری 4، اور نازل ہونے والی آیت آخری 5۔ اور جس کتاب میں نازل ہو رہی ہے وہ کتاب بھی آخری ہے، اور جس نبی پہ نازل ہو رہی ہے وہ نبی بھی آخری، اور جس امت کے لیے نازل ہو رہی ہے وہ امت بھی آخری۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محبت
محبت سے بتا دیجئے، محبت کے ساتھ، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 امت کے حوالے کر کے گئے ہیں، وہ مکمل یا نامکمل؟ مکمل دین میں تو یہ کچھ نہیں ہے جو اب ہونا ہے، کیا آغاز اس کا ہو گیا؟ ہائے گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، بیچتا ہے ہاشمی ناموں سے دین مصطفیٰ، خاک و خون میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش۔ بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتے ہو، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات چاہتے ہو تو سنت سے پیار رکھنا پڑے گا۔ بدعتی بندہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے محروم رہے گا۔ اللہ سنت سے محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔